अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है सितंबर की 26 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की फ़ौज ने पीर को कहा कि उसका एक हेलीकॉप्टर सूबे बलूचिस्तान में गिरकर तबाह हो गया, जिसमें उस पर सवार तमाम 6 फौजी जान दे बैठे। फौज के एक बयान में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर इतवार को देर गए बलूचिस्तान के एक दूर उफ्तादा कस्बे खोस्त में एक फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह हुआ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बागी ग्रुप ने एक बयान में दावा किया है कि उसने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उसमें कहा गया है कि हेलीकॉप्टर इलाके में 2 फौजी अफसरान को बचाने के लिए पहुंचा था, जिन्हें BLA के अस्करियत पसंदों ने जिले में घात लगाकर अगवा कर लिया था। इन दावों की फौरी तौर पर आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी, और बागी अक्सर इलाके में अपनी सरगर्मियों के बारे में मुबालगा आमेज़ तफसीलात जारी करते रहते हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वाक़े में फौत होने वालों में पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, पायलट मेजर खुर्रम शहजाद, नाइक जलील अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब शामिल हैं। रवां साल बलूचिस्तान में पाकिस्तान के फौजी हेलीकॉप्टर के गिरने का ये दूसरा वाक़या है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा इसहाक डार तकरीबन 5 साल की खुद साख्ता जिलावतनी के बाद वतन वापस आ रहे हैं, और मिफ्ता इस्माइल के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बाद दोबारा वज़ीर ख़जाना का चार्ज संभालेंगे। इसहाक डार इत्तेहादी हुकूमत के दूसरे वज़ीर ख़जाना होंगे, और वो ऐसे वक्त में वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालेंगे जब पाकिस्तान की मईशत ज़बूहाली का शिकार है और मुल्क को तारीख़ी महंगाई का सामना है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि माजी में 3 बार वज़ीर ख़जाना रहने वाले इसहाक डार को मईशत को दुरुस्त रास्ते पर लाने के लिए इस बार बहुत बड़े चैलेंजेस दरकार होंगे। पाकिस्तान में आला हुकूमती शख्सियात की ऑडियो लीक सामने आने के बाद हुकूमती दफातर और शख्सियात की सिक्योरिटी के बारे में मुख्तलिफ सवालात पैदा हो गए हैं। हुकूमत का कहना है कि इस मामले की मुकम्मल छानबीन की जा रही है, जबकि अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ ने भी इस मामले पर हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि 340 घंटे की ऑडियो लीक हुई है, लेकिन किसी इदारे को मालूम ही नहीं हुआ। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का दफ्तर भी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से गैर महफूज है। हुकूमत ने इस मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है, जबकि वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स की तहक़ीक़ात के लिए JIT तश्कील देने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें हसास इदारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। पुलिस का कहना है कि शिमाली बांग्लादेश के एक दरिया कुरातुआ में हिंदू यात्रियों से भरी एक कश्ती के डूबने से 32 लोग हलाक और 60 लापता हो गए हैं। इमदादी कारकुनों ने पीर के रोज 7 मजीद लाशें बाजियाब की हैं। पुलिस ने इतवार को बताया कि इस छोटी कश्ती पर ज्यादातर औरतें और बच्चे सवार थे, जो इलाके के एक मारूफ मंदिर की तरफ जा रही थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ सिराजुल हुदा ने बताया कि कश्ती में गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा मुसाफिर सवार थे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड बेनेट ने अफगान हुक्काम से एक ट्वीट में कहा है कि वो कंधार सूबे में मुबैना तौर पर दरियाफ्त होने वाली कब्र की बाक़ियात को नुकसान न पहुंचाएं। ह्यूमन राइट्स वॉच की पैट्रिशिया ग्रासमैन ने भी इन रिपोर्टों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, और एक ट्वीट में कहा है कि ऐसी कब्रों की दरियाफ्त से ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हुक्काम इंतकामी कार्रवाइयों को रोकें। UNHRC अफगानिस्तान में एहतिसाब की हिमायत करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करता है। उधर AP इस्लामाबाद की साबिक़ ब्यूरो चीफ कैटी गैनन का रद्द-ए-अमल है कि अफगानिस्तान में लापता होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सन 2001 के बाद बहुत सारे लोगों को बग़ैर सबूत के तालिबान होने का इल्ज़ाम लगाया गया है, और ऐसा महज इंतकाम के तौर पर किया गया।
ان کے گھر والوں کو اکثر اس بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ بھارت میں مسلمانوں کی ایک تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا اس وقت مبینہ طور پر سرکاری ایجنسیوں کے نشانے پر ہے۔ جمعرات کو 11 ریاستوں میں اس کے دفاتر پر چھاپے مارے گئے اور 100 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پی ایف آئی کے کارکنوں نے ان کارروائیوں کے خلاف جمعے کو کئی ریاستوں میں احتجاج کیا۔ مہاراشٹر کے شہر پونے میں احتجاج کے دوران ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی جس میں پی ایف آئی کے کارکن مبینہ طور پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ نے ہفتے کو کہا کہ پاکستان کے حامی نعرہ لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ادھر فیک نیوز جانچنے والی ویب سائٹ نیوز لانڈری نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کے حق میں کوئی نعرہ نہیں لگایا گیا بلکہ پاپولر فرنٹ زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا تھا، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ وائرل ویڈیو کی جانچ کی جا رہی ہے۔ پی ایف آئی اپنے اوپر عائد کیے جانے والے الزامات کی تردید کرتی ہے۔ اس کے قومی جنرل سیکرٹری انیس احمد نے کچھ دنوں قبل وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا تھا کہ چونکہ پی ایف آئی اقلیتوں، دلتوں اور قبائلیوں کے حقوق کے لیے سرگرم ہے، اس لیے اس پر بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں۔ روس میں تفتیشکاروں نے بتایا ہے کہ پیر کے روز ایک اسکول میں مسلح شخص نے 7 بچوں سمیت 13 افراد کو ہلاک اور 20 سے زیادہ کو زخمی کر دیا۔ حملہ آور کی شناخت اور ایزیوزک میں فائرنگ کا مقصد واضح نہیں ہو سکا ہے۔ حملہ آور سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور اس کی ٹی شرٹ پر ایک دائرے میں سرخ سواستیکا تھا۔ کمیٹی نے کہا کہ 14 بچوں سمیت 21 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تاز خبر رساں ایجنسی نے تفتیشکاروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ حملہ آور 2 پستولوں اور گولہ بارود سے لیس تھا۔ روس میں حالیہ برسوں میں اسکولوں میں فائرنگ کے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے روس کے دفاع کے لیے کوئی بھی ذریعہ استعمال کرنے سے متعلق بیان کے بعد امریکہ نے عوامی اور نجی طور پر روس پر واضح کر دیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے بارے میں اس نوعیت کے بیانات ختم کرے۔ بلنکن نے امریکی ٹیلی ویژن سی بی ایس نیوز کے 60 منٹس اتوار کے روز نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ بہت اہم ہے کہ ماسکو ہماری بات سنے اور جان لے کہ اس کے نتائج بھیانک ہوں گے، اور ہم نے اس پر یہ بالکل واضح کر دیا ہے۔ بلنکن نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے یقیناً اس سے نہ صرف استعمال کرنے والے ملک کے لیے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس کے اثرات تباہ کن ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اتوار کے روز اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا کہ امریکی عہدیداروں نے روسی عہدیداروں کو نجی طور پر بتا دیا ہے کہ اگر روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کسی جوہری حملے کا حکم دیا تو بائیڈن فیصلہ کن انداز میں رد عمل ظاہر کریں گے۔ سلیون نے این بی سی کے پروگرام میٹ دی پریس میں ایک الگ انٹرویو میں کہا کہ روس اچھی طرح سمجھتا ہے کہ امریکہ یوکرین میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے جواب میں کیا رد عمل ظاہر کرے گا، کیونکہ ہم انہیں یہ واضح طور پر بتا چکے ہیں۔ امریکہ کا یہ رد عمل ایسے میں سامنے آیا ہے جب پوٹن کی جانب سے ریزرو فوجیوں کی طلبی کے خلاف روس میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور پولیس ماسکو اور دوسرے مقامات پر مظاہروں میں حصہ لینے والے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ پوٹن کی جنگ کے مخالف یا جنگی محاذ پر مارے جانے کے خوف میں مبتلا بہت سے مرد فضائی ذریعوں سے فرار ہو کر دوسرے ملکوں میں جا چکے ہیں۔ یوکرین کی بندرگاہ اوڈیسا کے قریب رات گئے ایک فوجی تنصیب پر ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں وہاں موجود گولہ بارود میں دھماکہ ہو گیا اور بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ اس سے چند گھنٹے قبل امریکہ نے روس کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی کا عزم اور یہ انتباہ کیا تھا کہ اگر اس نے یوکرین میں جوہری ہتھیار استعمال کیے تو اسے تباہ کن نتائج کا سامنا ہوگا۔ بین الاقوامی سفر سے متعلق انتباہ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہزاروں یہودی زائرین اپنے نئے سال کی تقریبات میں شرکت کے لیے وسطی یوکرین میں جمع ہو چکے ہیں۔
زائرین نے یہ سفر ایک ایسے موقع پر کیا ہے جب روس یوکرین میں مزید اہداف کو فضا سے نشانہ بنا رہا ہے اور اس جنگ کے لیے اپنے ریزرو فوجیوں کو متحرک کر رہا ہے۔ یہ جنگ اپنے 8ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یہودی زائرین، جن میں سے بہت سے اسرائیل اور دور دراز کے کئی دوسرے علاقوں سے آئے ہیں، یوکرین کے ایک چھوٹے سے قصبے عمان میں اکٹھے ہوئے، جہاں ایک یہودی رابائی ناچمن بریسلوف کا مقبرہ ہے۔ ان کا 1810 میں انتقال ہوا تھا۔ اسرائیلی اور امریکی حکومتوں نے بھی اپنے شہریوں کو انتباہ کیا تھا کہ وہ اس سال یوکرین کا سفر نہ کریں، لیکن اتوار کو 23,000 زائرین عمان پہنچ چکے تھے۔ جزیرہ نما کوریا کے مشرقی ساحل کے قریب ایک امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور اس کے جنگی گروپ نے پیر کے روز جنوبی کوریا کے جنگی جہازوں کے ساتھ جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں، جو 5 سال میں ایسی پہلی مشقیں ہیں۔ شمالی کوریا نے ایک روز قبل مشقوں کے ایک ممکنہ رد عمل میں قریبی فاصلے پر مار کرنے والے ایک میزائل کا تجربہ کیا۔ مغربی لیبیا میں صحت کے حکام نے پیر کو بتایا کہ حریف ملیشیاؤں کے درمیان ایک بار پھر لڑائی چھڑنے سے کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں ایک 10 سالہ لڑکی بھی شامل ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اتوار کے روز مغربی قصبے زاویہ میں حریف ملیشیاؤں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، جہاں مسلح گروپ تیل کی دولت سے مالا مال اس علاقے میں اپنا غلبہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تہران کی اخلاقی پولیس کی حراست میں رواں ماہ کے اوائل میں میسا امینی کی ہلاکت کے خلاف ایرانی اتوار کو مسلسل 9ویں رات سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہونے والے دوسرے مظاہرے ایتھنز، برلن، برسلز، استنبول، میڈرڈ، نیو یارک اور پیرس جیسے شہروں سمیت دنیا بھر میں ہو رہے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ مظاہروں کے دوران 41 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران کے متعدد دوسرے شہروں میں اتوار کے روز حکومت کی حمایت میں ریلیاں منعقد ہوئیں اور سب سے بڑی تقریب وسطی تہران کے انقلاب چوک میں ہوئی، جہاں مظاہرین نے لازمی حجاب کے قوانین کے حق میں نعرے لگائے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ آپ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔